أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورة الاحقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 29 سے آج کا سبق ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، اور جس وقت متوجہ کر دیے ہم نے آپ کی طرف نفرم من الجن، کتنے ہی لوگ جنات میں سے، یستمعون القرآن، سننے لگے قرآن کو، فلما حضروہ، پھر جب وہاں پہنچ گئے، قالوا، تو کہنے لگے، انصتوا، خاموش رہو، فلما قضی، پھر جب ختم ہوا، قرآن پڑھا جا چکا، ولوا الی قومہم، تو الٹے پھرے اپنی قوم کی طرف، منذرین، ڈر سناتے ہوئے، قالوا، کہنے لگے، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے سنی ہے ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، مصدقا لما بین یدیہ، سچا بتانے والی ہے سب اگلی کتابوں کو، یہدی الی الحق، اور سکھاتی ہے سچا دین، رہنمائی کرتی ہے سچے دین کی طرف، وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ایک سیدھی راہ کی طرف۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، مانو اللہ کی طرف بلانے والے کو، وآمنوا بہ، اور اس پر یقین لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو کوئی نہ مانے اللہ کی طرف بلانے والے کو، فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ اسے زمین میں تھکا نہیں سکے گا، ولیس لہ من دونہ، اور اس کا کوئی بھی نہیں ہوگا اس کے سوا، یعنی اللہ کے، اولیاء، مددگار، اولئک فی ضلال مبین، وہ لوگ واضح بھٹک رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ احقاف میں جنات کے ایمان لانے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ سورہ احقاف میں چونکہ ابتدا سے ہی توحید اور قیامت کی طرف انسان کو بلایا جا رہا ہے، اور اس کے تقاضوں کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نازل ہونے والی کتاب اور شریعت، آپ کے بتائے ہوئے طریقے، ان سب کا تذکرہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے والوں کو کامیابی اور نہ ماننے والوں کو ناکامی کا وعدہ دیا گیا۔ کفار مکہ کے سامنے پچھلی قوموں کے بھی احوال ذکر کیے، جب جب انہوں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔
اب یہاں پر جنات کا واقعہ ذکر کیا، اور وجہ یہ ہے کہ کفار کا جو کفر ہے اور ان کا تکبر ہے، یعنی دین حق سے منہ موڑنا، وہ بہت ہی ہلاکت خیز ہے، اور بہت سی نشانیوں، آیات اور پچھلی اقوام کے حال ذکر کرنے پر بھی جب ان کے حال احوال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو ان کو آر دلانے کے لیے اب جنات کا ذکر کیا کہ یہ جنات تو تکبر میں اور غرور میں تم سے بھی زیادہ سخت ہیں، لیکن قرآن سن کر ان کے دل بھی نرم ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گئے، اور تمہیں اللہ نے جنات سے زیادہ عقل و شعور دیا ہے، مگر اس کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے۔ کہ وہ تو اپنے تکبر میں بہت سخت ہیں، اپنے غرور میں بہت بڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب حق کی بات سنی تو حق کی طرف مائل ہو گئے۔ اور اصل میں حقیقت بھی یہی ہے کہ کوئی انسان کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، کتنا ہی نرم کیوں نہ ہو، جب اپنی سختی کے باوجود حق کو قبول کرتا ہے تو گویا اس کی سختی کسی اور وجہ سے تھی، حق کو دبانے کے لیے نہیں تھی۔ اور اگر کوئی انسان بہت نرم ہے لیکن حق بات سننے کے بعد بھی اپنی ہی بات پہ ڈٹا رہے تو گویا وہ نرمی نہیں بلکہ اس کی ضد ہے، اس کی ہٹ درمی ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہو چکی اور جنات آسمانی خبریں سننے کے لیے جایا کرتے تو انہیں روک دیا گیا۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے۔ اور ان کو آسمان کی باتیں سننے سے بھی روک دیا گیا۔ دوسرا، اگر کوئی ان میں سے اوپر جاتا تو ان پر شہاب ثاقب پھینک دیے جاتے۔ جنات نے آپس میں تذکرہ کیا کہ اس کا سبب معلوم کرنا چاہیے کہ دنیا میں ایسا کون سا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے جنات کو آسمانی خبروں سے روک دیا گیا۔ تو مختلف گروہ دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے۔ ایک گروہ حجاز کی طرف آیا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مقام بطن نخلہ میں تشریف فرما تھے اور عکاظ کے بازار کی طرف جانے کا ارادہ تھا، اور یہ بہت بڑا بازار تھا۔ یہاں پر خاص دنوں میں بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے جس میں تجارتی، معاشرتی اور ہر قسم کے سامان ہوتے۔ بہت سے خطوں سے لوگ آتے اور یہاں پر اپنی دکانیں لگاتے تھے۔ تو ایک بازار ان میں سے عکاظ کا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں تو مختلف لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جب کچھ جنات یہاں پہنچے، اور جب انہوں نے قرآن سنا تو کہنے لگے کہ وہ نئی بات یہی ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے۔ یہ روایت امام احمد نے بھی کی ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، تمام میں یہ روایت اس طرح سے موجود ہے۔ ایک دوسری جگہ پر روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ جب وہ جنات یہاں پہنچے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو کر قرآن سنو، جیسے کہ الفاظ سے بھی ظاہر ہے کہ کیا کہنے لگے، انصتو، چپ ہو جاؤ اور سنو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اسلام کی حقانیت پر ایمان لا کر وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور ان کو اس واقعے کی خبر دی، اور یوں بھی کہا کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، تمہیں بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے آنے اور جانے کی یا قرآن سن کر ایمان لانے کی کوئی خبر نہیں تھی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جن کا نزول فرمایا جس میں آپ کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ بعض روایات میں ان جنات کی تعداد بھی آئی ہے اور مقام بھی آیا ہے کہ یہ لوگ مقام نصیبین یا نصیبن کے رہنے والے تھے اور 9 تھے، بعض روایات کے مطابق یہ 7 تھے۔ جب اپنی قوم کو انہوں نے خبر سنائی وہ لوگ ایمان لائے جن کی تعداد 300 تھی، اور جنات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا واقعہ مختلف جگہ پر مختلف انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ ان تمام روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 6 مرتبہ جنات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اہل مکہ سے کہا گیا کہ جنات جو کہ اپنے غرور اور فخر و تکبر میں تم سے کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن جب حق کو سنا تو اس کے ماننے والے بنے، اور نہ صرف یہ کہ ماننے والے بنے بلکہ داعی بھی بن گئے، اس کی طرف بلانے والے بھی بن گئے۔ وہ قبول کر کے وہاں بیٹھے نہیں، اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو دعوت بھی دی، اور ساتھ میں اتنی عظیم بات کہی کہ انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی ہے، اپنی سے پہلی نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور سچا دین بتاتی ہے اور ایک سیدھے راہ کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اب ایک دفعہ کے سننے سے ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اتنی بڑی بات کہنے کے قابل ہوئے کہ پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے اور حق اور سیدھے راستے کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اللہ کی طرف بلانے والے اس شخص کی بات کو مان لو اور اس پر یقین بھی لاؤ، اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی، تو اس کی وجہ سے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جنات یہودی تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل بھی نازل ہوئی، انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ یہودی تھے، لیکن اس کی کوئی وضاحت کہیں پر موجود نہیں ہے، اور نہ ہی انجیل کا تذکرہ نہ کرنے سے ان کے یہودی ہونے پر استدلال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انجیل کے ذکر نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انجیل میں اکثر جو احکامات تھے وہ تورات کے تابع ہی تھے، اور قرآن ایک الگ سے کتاب ہے، جیسے کہ تورات بالکل ایک مستقل الگ کتاب تھی، تو لہٰذا انجیل کو اس لیے ذکر نہ کیا ہو کہ اس کے اور تورات کے احکامات ملتے جلتے تھے، اور قرآن چونکہ مستقل کتاب ہے اس لیے اس کا ذکر کیا، اور ساتھ میں یوں بھی کہا کہ اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں پر من آیا ہے، اور جیسے بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ حرف من عربی میں بہت سے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بھی بعض حضرات نے اس کا معنی یہ لیا ہے کہ یہاں پر من جز بیان کرنے کے لیے آیا ہے، تبعیض کے لیے آیا ہے، کسی چیز کے اجزاء کو الگ الگ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر اگر اس کو جز ہونے کے لیے مانا جائے تو پھر مطلب اس کا یوں ہوگا کہ تمہارے گناہوں میں سے معاف کر دیے جائیں، یعنی اسلام قبول کرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، بعض گناہ یعنی کہ حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں اور حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر من زائد ہے یعنی اضافی ہے، جو آیات کے مطلب اور ترجمے میں کوئی فرق نہیں لائے گا، بلکہ ہم جیسے جملے کو مکمل کرنے کے لیے بہت سے الفاظ ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ایسا ہی ہے۔
تو جو لوگ اضافی قرار دیتے ہیں پھر اس میں مزید تفصیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو لوگ من کو باز ہونے کے لیے بیان کرتے ہیں ان کے نزدیک پھر مطلب یہ ہوگا کہ ایمان لانے سے اگر حقوق العباد آپ نے کچھ چھوڑے ہوئے ہیں تو وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ میں یوں بھی کہا کہ جو اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہے اگر اس کی بات نہیں مانو گے تو یہ اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، کیونکہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو وہ اس شخص کا نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا، کیونکہ انکار کرنے والا اللہ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتا کہ اللہ کو تھکا دے کہ اللہ اس کو ڈھونڈ نہ سکے۔ اور ساتھ میں یوں بھی کہا وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، کہ اللہ کے سوا کسی کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان اپنے لیے مددگار ڈھونڈنا چاہے، حامی ڈھونڈنا چاہے، تو اللہ کے سوا کوئی ملے گا بھی نہیں۔ اور کہا ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو واضح بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے رستے سے، کے باوجود دلائل کے بھی اور جو دین کی طرف بلا رہا ہے اس کے برحق ہونے کے بھی یہ لوگ اس کو قبول نہ کریں۔ اور ہمیشہ کی طرح یہی بات کہ احکامات سنائے تو کفار مکہ کو گئے ہیں، لیکن قیامت تک کے لیے آنے والا ہر شخص جو قرآن کی حقانیت سے منہ موڑے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے سے منہ موڑے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرنے سے منہ موڑے، یہ ہر اس شخص کے لیے دعوت ہے کہ وہ مخلوق جو قوت میں، طاقت میں ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے طرز اور طریقے دے رکھے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، پھر بھی جب وہ حق کو سنتے ہیں تو اس کی طرف جھک جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں، اور اس کی اتنی بہترین تشریح کرنے والے اور ترغیب دینے والے بن جاتے ہیں۔ اور ہم انسان باوجود ادنا ہونے کے کہ ہم بہت ادنا مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل و شعور دیا ہے وہ باقی تمام مخلوقات سے زیادہ ہے، پھر بھی وہ اگر اللہ کی ذات تک نہ پہنچے تو یہ سراسر خسارہ ہے اور نقصان ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سے اپنی حفظ و امن میں رکھے۔ جس وبا، جس تکلیف میں تمام امت مسلمہ، تمام دنیا مبتلا ہے، اللہ کریم اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اگر یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے تو اللہ معاف فرما دیں، اگر یہ مومنین کے درجات بڑھانے کے لیے ہے تو اللہ کریم ہمارے ساتھ آسانی والے معاملے فرمائے کہ ہم اتنے سختیاں سہنے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ کریم اپنے اس پاک کلام کے ساتھ تا قیامت ہمیں جوڑ کے رکھے، اور اس کے تمام احکامات جیسے ہیں اور جو بھی ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔